بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو کس طرح بتایا کہ جو لوگ اسے قتل کرنے ہیں انہیں گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ اس سے آگے علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا، خود سلطان کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کمانڈو بلا کر ان دونوں کے گھوڑے باندھ دو، زینے اتار دو اور اس آدمی کو حراست میں لے لو۔ میگنا ماریوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا تھا۔ جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے سکہ فرش پر پھینک کے یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرہ نہیں ہے۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی لڑکی سے کہا، اسے کہو میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میگنا ماریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کہا، موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے کہ آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اسے کہو مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے کس نے بتایا کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے تلوار نکالی اور چند اور اشیاء نے دکھایا کہ یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہیں، تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میگنا ماریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی ذریعے ہوئیں۔ میگنا ماریوس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ صرف اپنی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ شخص سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں۔ اسے کہو تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے۔ میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے، ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت تو نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا دونوں کو جلاد کے حوالے کرتا، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا ہے، یہ پاگل تو نہیں، ذہنی طور پہ گمراہ ضرور ہے۔ اس نے دوستانہ انداز میں باتیں شروع کر دیں۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا سلطان خیریت سے ہے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان باہر چلا گیا۔ میگنا ماریوس نے کہا، پیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ میگنا ماریوس نے بالکل وہی کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنی پارٹی کمانڈر ساتھیوں کو سنائی تھی، کہ کس طرح کنواری مریم کی تصویر، پادریوں کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر اس نے کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا، میری ماں کو اندھا کر دیا، میری بہن کو شرابی وحشیوں کا قیدی بنا دیا، مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم جلاد کے پاس ہوتے۔ میں تمہیں سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کے اس طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اسے کہو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹھ میں گھونپ دے۔ میگنا ماریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے غور سے دیکھا سلطان ایوبی کی پیٹھ کی طرف۔ اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اسے سلطان ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان کی آنکھوں میں اسے سچا خدا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ کانپے، خنجر ایوبی کے قدموں میں گر گیا۔ وہ دو زانوں بیٹھ گیا اور سلطان کا ہاتھ چوم کر زار و قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا، اسے کہو یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید رکھا ہے، اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دے۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پہنچے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمان کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کر دیا۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بھی باقاعدہ ٹریننگ لے کے آئی تھی اور مفروض جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا تھا اور بغاوت کرائی تھی۔ ملک کی دشمن تھی اور اسلامی قانون اسے بخش نہیں سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لی، یہ بھی بتایا کہ کس طرح انہوں نے سارے معاملات کیا۔ تفتیش 3 دن جاری رہی۔ اس دوران میگنا ماریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا، کیا آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے حرم میں داخل کر لیا؟ آج شام کو اس سوال کا جواب دوں گا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنا ماریوس کو ساتھ لیا اور کچھ دور لے جا گیا ایک احاطے میں۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی تھیں۔ سلطان ایوبی کو چادروں کو ایک طرف سے اٹھا دیا
اور مینگنا ماریوس کو دکھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی۔ دوسرے تختے پہ اس کے ساتھی کی لاش تھی۔ سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا، گردن کندھے سے جدا تھی۔ اس نے مینگنا ماریوس نے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے، میں اس کے حسن اور جسم پہ فدا ہو جاؤں گا، مگر اس کا جسم مجھے ذرا برابر اچھا نہیں لگا تھا، یہ ناپاک جسم تھا۔ یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے، اب جب کہ اس جسم سے اتنی حسین و جمیل شکل الگ ہو گئی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سلطان مینگنا ماریوس نے کہا، آپ نے مجھے کیوں بخش دیا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، سلطان ایوب نے جواب دیا، مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنی تھی، اور تمہارا ساتھی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا، اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہتا۔ چند دنوں بعد مینگنا ماریوس سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہوا، اور جب سلطان ایوبی خالق حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 سال سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں سیف اللہ کی قبر کہاں ہے۔ قاہرہ سے 2 میل دور ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا کی ریت موجود تھی۔ بہت سے لوگ گدھوں پہ سوار ہو کر آ رہے تھے، کیونکہ سلطان ایوبی نے منادی کرائی تھی کہ غیر فوجی لوگ بھی آ کے مظاہروں میں حصہ لیں، جہاں پہ تلوار بازی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی، تیر اندازی کے مقابلے ہو سکتے ہیں۔ یہ منادی سلطان نے اس لیے کرائی تھی، اس کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرے جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، محترم امیر، مجھے لگ رہا ہے تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے گی۔ تو سلطان نے کہا، اگر 1 لاکھ ہو جائے گی تو اس میں سے 5,000 ہم فوجی لے لیں گے۔ میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ 1 لاکھ ہوگی تو ان میں 1,000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں، ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے، عیسائی عورتیں ان میں چھپ سکتی ہیں۔ میں تمہاری مشکل سمجھتا ہوں، تم اپنے جاسوسی کے محکمے کو تیز کر دو، لیکن میں اس کو ٹال نہیں سکتا۔ پریشانی ایک اور یہ بھی ہے کہ قاہرہ میں عارضی قہبہ خانے کھل گئے ہیں، ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کیے۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے ان میں عصمت فروشی کے بھی اڈے ہیں اور جوا بازی بھی ہوتی ہے۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر الگ کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا، مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں۔ رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں ہو سکتی، ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ جب وقت آئے گا تو یہ ان کے اڈے اور عصمت فروشی والے بھی بند کر دوں گا۔ میں آپ کی وضاحت نہیں روکتا، میں نے عمرہ کے پیچھے جاسوس لگائے ہوئے ہیں، تو کوئی نئی بات تمہیں پتہ لگی؟ ہاں، ان کی طرف سے تو کچھ اطلاع نہیں ملی، لیکن ایک پتہ لگا ہے، ایک کشتی 10 دن پہلے دیکھی گئی تھی ساحل پر، اور اس کشتی میں لوگ تھے، وہ اب مل نہیں رہے، تو تم پتہ کرو۔ میں نے اپنے جاسوس پیچھے لگائے ہوئے ہیں جو کہ کشتی بانوں کی شکل کے اندر ہیں اور مچھیروں کی شکل میں، تو امید ہے مجھے جلد از جلد پتہ لگ جائے گا۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی حفاظت کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جا سکے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ اس کے ساتھ وہ مصر کا دفاع بھی مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بیک وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان ایوبی کے مطابق سست تھی۔ اس کی وجہ تھی سوڈانیوں کی جو فوج توڑی گئی تھی، اس کے کمانڈار اور عہدیدار دیہاتوں میں سلطان ایوبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اس فوج میں سے تھوڑی سی تعداد سلطان کی فوج میں وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو گئی تھی۔ کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بھیجی تھی۔ مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی، نہ انہوں نے سلطان ایوبی کو دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنے فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانڈروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں اور پیار و محبت کا برتاؤ کریں تاکہ ان کے دل سے ڈر دور ہو جائے۔ اس سے آگے کیا ہوا، اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بیان کیا جائے گا۔